اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی قانونی عمل کے بغیر گرفتاری کو اغوا قرار دے دیا ہے۔ عدالت نے پولیس کے اختیارات سے تجاوز سے متعلق کیس میں واضح حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ بغیر قانونی پروسیس گرفتاری غیر قانونی اور اغوا کے زمرے میں آتی ہے۔ عدالتی حکم نامے کے مطابق ڈی آئی جی کی رپورٹ میں ملوث پولیس اہلکاروں کو شو کاز نوٹس جاری کیے جانے کی تصدیق کی گئی۔ عدالت نے کہا کہ اگر قانونی پروسیس کا غلط استعمال ہو اور انصاف کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے تو ایسی کارروائی کا لازم قرار دینا طے شدہ اصول ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایف آئی آر بھی غیر قانونی بنیاد پر ہو تو پوری کارروائی ختم کی جا سکتی ہے، تاہم کرمنل کارروائی کا لازم قرار دینے کا اختیار صرف غیر معمولی حالات میں استعمال ہونا چاہیے۔ چیئرمین پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کی تعینات کے لیے قائم پارلیمانی کمیٹی نے امبرین جان کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے چیئرمین پیمرا کے لیے امبرین جان کو متفقہ طور پر نامزد کیا ہے، جو اس سے قبل سیکرٹری اطلاعات کے عہدے پر خدمات انجام دے چکی ہیں۔ چیئرمین پیمرا کی تعیناتی کے حوالے سے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں محمد شہباز بابر اور سینیٹر سرمد علی شریک ہوئے، جبکہ رضا علی گیلانی اور سینیٹر علی ظفر اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ ذرائع کے مطابق 4 رکنی کمیٹی نے نئے چیئرمین پیمرا کے لیے نام کی منظوری دی۔ اجلاس میں مجموعی طور پر 5 امیدواروں کے ناموں پر غور کیا گیا، جن میں امبرین جان، متین حیدر، بریگیڈیئر ریٹائر انوار احمد، ڈاکٹر حامد خان اور سردار عرفان شامل تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے معاون خصوصی شفیع اللہ جان کو وضاحت کا نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس میں کہا گیا ہے کہ شفیع اللہ جان نے ہری پور ضمنی انتخابات سے متعلق الزامات غلط اور گمراہ کن ہیں اور انہیں 7 دن میں اپنی پوزیشن واضح کرنی ہوگی۔ ای سی پی نے ہدایت کی کہ تصدیق شدہ شواہد پیش کریں، ورنہ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ نوٹس میں مزید کہا گیا کہ تصدیق شدہ شواہد کے بغیر الزامات دینا انتخابی عمل اور عوام کے اعتماد کے لیے نقصان دہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے واضح کیا کہ اگر الزامات ثابت نہ ہوئے تو یہ اقدامات قانونی کارروائی کی بنیاد بنیں گے۔ ایران میں جاری مہنگائی کے خلاف احتجاجات کے دوران امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان پر ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر علی لاریجانی نے خبردار کیا کہ اگر امریکہ ایران میں مظاہرین کے معاملے میں مداخلت کرے تو پورا خطہ اس کے نتائج بھگت سکتا ہے۔ لاریجانی نے کہا کہ امریکی مداخلت افراتفری اور انتشار پھیلانے کے مترادف ہوگی۔ قبل ازیں ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران نے پرامن مظاہرین پر تشدد کیا یا انہیں قتل کیا تو امریکہ ان کی حفاظت کے لیے مداخلت کرے گا۔ ایرانی شہروں میں جاری مظاہروں میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں 6 افراد ہلاک اور 30 افراد گرفتار ہوئے۔ مظاہرے مہنگائی اور ریال میں گراوٹ کے خلاف جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران میں جاری مظاہروں میں شامل پرامن مظاہرین پر طاقت کے مبینہ استعمال کے بعد مدد کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ پر بیان میں کہا کہ اگر ایران مظاہرین کو قتل یا گولیوں کا نشانہ بناتا ہے تو امریکہ فوری طور پر ان کی حفاظت کے لیے کارروائی کرے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم فوری کارروائی کے لیے تیار ہیں۔ ایران میں مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں میں اب تک 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے۔ مظاہرے مہنگائی اور ریال کے گراوٹ کے خلاف ملک کے مختلف شہروں میں 5ویں روز بھی جاری ہیں۔ مظاہروں میں لورستان کے شہر ازنا میں 3 ہلاک اور 17 زخمی، جبکہ 4 محل اور بختیاری میں مزید 2 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ کے ہمراہ سندھ سیکریٹریٹ کا غیر اعلانیہ دورہ کیا اور جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ دورے کے دوران 6 محکموں کے سیکرٹریز صبح 9:30 بجے تک غیر حاضر پائے گئے، جن میں محکمہ بلدیات، خوراک، جنگلات، ثقافت، محنت اور لائیو سٹاک شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے غیر حاضر سیکرٹریز پر باز پرس کا حکم دیا، جبکہ چیف سیکرٹریز نے سیکرٹریز کو اظہار وجوہ کے نوٹسز جاری کیے۔ سال 2025 بہت سی اچھی اور بری یادیں چھوڑ گیا۔ آئیے جانتے ہیں ایک اسپیشل رپورٹ میں اویس کی زبانی کہ گزشتہ سال میں کیا کچھ ہوا۔ جی اویس بتائیے گا۔ سال 2025 گزر گیا اور اپنے پیچھے بہت سی اچھی اور تلخ یادیں چھوڑ گیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہ سال خانہ جنگی اور قدرتی آفات کی کیفیت میں رہا تو غلط نہ ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر اس سال ہوا کیا۔ سب سے پہلی بات اس واقعے کی جس نے ہم سب کی سانسیں روک دی تھی۔ مئی 2025 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان باقاعدہ فضائی جنگ چھڑ گئی۔ آغاز 2025 اپریل کو پہلگام حملے کے الزام سے ہوا، جس کے بعد بھارت نے 7 مئی کو پاکستان پر حملہ کرنے کی غلطی کر دی، لیکن شاہین تیار تھے۔ پاکستانی ایئر فورس نے فوری جوابی کارروائی کی اور فضا میں ایک تاریخی معرکہ ہوا۔ اس ڈاگ فائٹ میں پاکستان نے انڈیا کے 6 جدید رافیل طیارے مار گرائے۔
صرف 4 دن میں بھارت کا غرور خاک میں مل گیا اور 10 مئی کو جنگ بندی ہو گئی۔ ابھی خطے میں سکون نہیں ہوا تھا کہ جون میں مڈل ایسٹ میں آگ لگ گئی۔ 13 جون کو اسرائیل نے ایران پر فضائی حملہ کر کے ٹاپ کمانڈرز کو نشانہ بنایا۔ ایران نے اس بار خاموشی نہیں دکھائی۔ جواب میں ایران نے بیلسٹک میزائلوں اور ڈرونز کی بارش کر دی، جس سے اسرائیل میں بڑی تباہی ہوئی۔ 22 جون کو امریکہ بھی اپنے اتحادی اسرائیل کو بچانے جنگ میں کود پڑا اور ایران کے جوہری مراکز پر بمباری کی۔ بالآخر 12 دن کی تباہی اور 600 سے زائد ایرانی شہریوں کی شہادت کے بعد جنگ بندی ہوئی، لیکن خطہ ابھی بھی بارود کے ڈھیر پر ہے۔ جنگیں یہاں رکی نہیں۔ اکتوبر میں پاک افغان بارڈر میں جنگ کا میدان بن گیا۔ ٹی ٹی پی کے حملوں کے جواب میں پاکستان نے افغانستان کے اندر ایئر سٹرائکس کی اور ٹی ٹی پی چیف نور ولی محسود کو نشانہ بنایا۔ دوسری طرف غزہ میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت سے اکتوبر میں سیز فائر تو ہوا، قیدیوں کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن اسرائیل کی ہٹ درمی کی وجہ سے مستقل امن اب بھی خطرے میں ہے۔ گزشتہ سال میں عالمی سیاست، قتل اور نئی قیادت کی بات کریں۔ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اقتدار سنبھالتے ہی سب سے پہلے امریکہ کی پالیسی اپنائی اور عالمی اداروں سے کنارہ کشی کر لی۔ بھاری ٹیرف نے دنیا کو ان سے کچھ الگ سا کر دیا۔ ستمبر میں امریکہ لرز اٹھا جب مشہور ایکٹیوسٹ چارلی کرک کو بھری محفل میں قتل کر دیا گیا، جس سے وہاں پر پرتشدد مظاہرے پھوٹ پڑے۔ امریکہ میں اس سب افراتفری میں ایک امید کی کرن اس وقت آئی جب ویٹیکن میں تاریخ میں پہلی بار ایک امریکن پوپ لیو 14 منتخب ہوئے۔ جنگوں کے ساتھ ساتھ قدرت نے بھی امتحان لیا۔ اگست 2025 پاکستان کے لیے قیامت صغری ثابت ہوا۔ سوات میں بادل پھٹنے یعنی کلاؤڈ برسٹ اور انڈیا کی آبی جارحیت سے پنجاب میں شدید سیلاب آیا۔ سوات میں بونیر کے اندر قدرت کی تباہی دیکھنے میں آئی۔ اس دوہری آفت نے 1000 سے زائد جانیں لیں اور 60 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ سال 2025 کھیلوں کے میدان کے لیے کافی بہترین رہا۔ فروری میں پاکستان نے تقریباً 30 سال کے بعد ایک بڑے ایونٹ کو ہوسٹ کیا، ICC چیمپئنز ٹرافی 2025۔ اس کا فائنل ہائبرڈ ماڈل کے تحت دبئی میں ہوا، جو کہ انڈیا نے جیتا۔ جون میں ساؤتھ افریقہ نے پہلی بار ICC ٹیسٹ چیمپئن شپ جیت کر اپنے آپ سے چوکرز کا داغ ہمیشہ کے لیے دھو ڈالا۔ مئی میں بھی وہ تاریخی لمحہ آیا جس کا انتظار 18 سال سے تھا۔ وراٹ کوہلی کی ٹیم RCB نے پہلی بار IPL کی ٹرافی اپنے نام کی۔